اگر اس کی پوری جو خاص طور پہ اس صدی کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا، اور وہ یو ٹرن تھا اسلام سے، نظریہ پاکستان سے، دو کتوں کی طرف جو اس نے بغل میں لے کے اپنی تصویر بنوائی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اس کا نتیجہ یہ تھا، پھر اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے کہ مذہبی طبقے کو وہ بھڑکا. جب وہ بھڑکا تو مختلف طرح کے ریئیکشن آئے، ڈماڈولا ہوا، جہاں پہ بچے مارے گئے تو اس کے بدلے میں پھر خود کچھ دھماکے شروع ہو گئے. اب یہ دیکھیں چین ریئیکشن یہاں سے شروع ہو گئے، اس کے بدلے میں آپریشن شروع ہو گئے، اس کے بدلے میں مزید دھماکے شروع ہو گئے، لال مسجد ہو گیا، اس کا ایک ریئیکشن شروع ہو گیا. اس پورے لپیٹے میں آ گئے. ہم مطمئن کیوں تھے؟ ہمارے ساتھ امریکہ تھا. اب یہ دیکھیں، بیرونی دوست بن کے جو آتے ہیں، جو ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حکمرانوں کے بھی دوست بن کے آتے ہیں. فرنٹ لائن ٹھیک ہے، ہاں، آپ فرنٹ لائن اتحادی بن جاتے ہیں، اور آپ سے وہ کام کرواتے ہیں جس کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس ریئیکشن کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ آج یہ سارے کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جی، وہ ان کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے، ان کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے. لیکن ان کو اس جگہ پہ ان کی جھولی میں جا کے ڈالا کس نے؟ پرویز مشرف نے. اپنی کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں پرویز مشرف، اور وہ اس ترنگ میں کیوں تھا؟ اس کے ساتھ امریکہ تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ کیوں ترنگ میں ہیں کہ انہیں بھی پتہ ہے بھائی بہت بڑی بڑی طاقتیں ہمارے پیچھے ہیں. اب وہ جو ہے نا، آپ دیکھیں جو بلوچ لبریشن فرنٹ والے ہیں وہ چائنا کو تڑی لگا رہے ہیں، پاکستان کو نہیں، سیدھی چائنا کو تڑی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس برتے پر، کس بل بوتے پر؟ کوئی ہے نا پیچھے. تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ پھر یعنی بھائی کو بھائی سے لڑا دینے کا ایک عمل ہوتا ہے جو بیرونی طاقتیں شروع کرتی ہیں، اور دونوں بے وقوفی میں اس میں الجھتے چلے جاتے ہیں، سینگ پھنسا لیتے ہیں، پھر نکل نہیں سکتے، اور کمزور ریاست ہوتی ہے، اور دونوں اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو زیر کر لیں گے، اور الٹیمیٹلی ریاست کو نقصان ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک وہ چیز سامنے رکھیں کہ جو بیرونی دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے، خاص طور پر ریاست کو. صدام حسین کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ بھئی تمہارا اور کویت کا مسئلہ ہے، آپ حل کر لو، ہمارا اس میں کوئی غرض نہیں ہے. جب کویت میں داخل ہو جاتا ہے صدام حسین تو پھر اوئے یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. یہ بالکل وہ بات ہے جو کہا جاتا ہے نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، کہ وہ پہلے آپ کو ٹافیاں کھلا کے، ہلاشریاں دے کے گہرے سمندر میں لے جاتا ہے. وہاں جا کے کہتا ہے میری مانو، ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ڈوبو، میری پیٹھ سے اترو پھر. اور یہ ڈوبنا کیا تھا؟ ایٹم بم فارغ، فوج کی ڈاؤن سائزنگ، ریاست کے 4 ٹکڑے، یہ ڈوبنا تھا نا جو پاکستان کے سامنے آ گیا تھا. 2002 سے جو سفر شروع کیا، 2022 تک آپ یہاں پہنچ گئے تھے. خوش نصیبی یہ ہوئی کہ جی ادھر ایک تختہ تیر رہا تھا چائنا کا، تو ہم وہ جمپ کر کے آپ فوراً اس پہ چڑھ گئے. وگرنہ یہ کہ جو پرویز مشرف کی پالیسی تھی وہی ٹو کی ہے کیانی نے، وہی ٹو، یعنی کم از کم امریکہ کی حد تک وہی ٹو کی کیانی نے، وہی راحیل شریف نے، وہی باجوے نے. اور یہ جسے سارا آج آپ فیض امید نیٹ ورک کہتے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی میں بنا ہے نا سارے. ایک دن کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، جب غیر قانونی حرکت اسٹیٹ مطلب آفیشلز کریں گے، جھوٹ پرویز مشرف بول کر اپنے کور کمانڈرز کو اپنے ساتھ ملائے گا. ٹھیک ہے، اور جب آپ کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہی، وہ ماٹو نہیں رہا جہاد اور یہ اور وہ، اور صرف ایک انسینٹو باقی رہ گیا، پلاٹ، اور ساتھ جڑ گئی کرپشن. ظاہر ہے آپ، یہ کرپشن ہے جب آپ نے جھوٹ بولا، یہ کرپشن ہے جب آپ نے امریکہ کی جنگ نیریٹو بنا کر میڈیا کو پیسے دے کے اپنی جنگ بنائی، یہ کرپشن جن کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. تو جو ان میں سے اصول پرست لوگ ہیں وہ اب اس ادارے میں کیوں رہیں گے؟ یا نئی جو ہے نا اس میں انڈکشن ایسے لوگوں کی کیسے ہوگی؟ تو وہ تو کنارے لگ جائیں گے. تو پھر وہاں پہ کیسے لوگ آئیں گے جنہیں پلاٹ چاہیے، جنہیں جو ہے نا مال و دولت چاہیے، اربوں روپے بنائیں، جنہیں نواز شریف اور اس کے باپ نے تو بنائے ہیں نا محنت کر کے، تو جنہیں صرف اپنی 3 سالہ ٹینیور میں وہ اتنی دولت اکٹھی کرنی ہے جو نواز شریف کے برابر ہو جائے، تو پھر وہ ساری اسمگلنگ کو آن کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، پھر یہ سارا کچھ تبھی اربوں ڈالر آئیں گے نا. تو شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی آئین اور قانون کی خلاف ورزی شروع کرنے والا کون ہے؟ ادارے کی سطح پر وہی مجرم ہے. پھر وہی ٹرینڈ بن گیا. وہ ٹرینڈ پھر اب باقاعدہ ایک مافیا کی صورت میں آ کے جلوہ گر ہوا فیض امید کی صورت میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹول تو پے کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، آپ نے توبہ کر لی، میں نے شراب پی 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 کے توبہ کر لی، لیکن گردے فیل ہو گئے ہیں، تو اب تو توبہ تو ہو گئی، ٹھیک ہے،
لیکن گردوں کا تو اب علاج کرنا پڑے گا نا, وہ تو توبہ سے ٹھیک نہیں ہوتے. تو جو گند ڈال گئے اس 20 سالوں میں یہ لوگ, اس گند سے اب اتنی جلدی تو گلو خلاصی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ کا بھی قانون ہے, فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا. اب اگر یہاں پہ میں 2 لفظ یہ کہوں کہ وہ جن کو آپ نے 2002 سے لے کے 2022 تک مارا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو مولوی تھے, داڑھیوں والے تھے, جن کو گھسیٹا ہے, جن کو ننگا کر کے امریکیوں کے حوالے کیا ہے, ڈالر خریدے ہیں, بہنیں دی ہیں, آخر وہ کوئی بدوائیں آپ کو دیتے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے؟ تو ان کی ساری بدوائیں کیا خو کھاتے جائیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیے, جسے عام طور پہ آپ یوتھیے کہتے ہیں, اور انہوں نے پھر بدلے لیے. یعنی یہ پہلو اپنی جگہ پہ کہ جو ہم کہتے ہیں یار وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں, یہ ہے, نقصان کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ فطرت سزا دیتی ہے. یہ جو جرم تھا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کی کوئی زبان نہیں تھی, مطلب زبان نہیں تھی, مطلب یہ میڈیا ان کے پاس نہیں تھا, ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں, درد دل کہہ سکیں. اور ان کی طرف سے جو درد دل کہتے تھے, یعنی کہتے نظر آتے تھے, میڈیا پرسن جو ان کے ہوتے تھے یا وہ جو فوکل پرسن ہوتے تھے, وہ خود اسٹیٹ کے جو ہے نا وہ لوگ ہوتے تھے. وہ وہاں پہ ڈز کیا کسی نے تو انہوں نے کہا جی ذمہ داری قبول, خواہ قبول. تو ان کو تو آپ نے الو بھی بنا لیا, ان کو استعمال بھی کر لیا, ان کے نام پہ ڈالر بھی کھا لیے, ان کو رگڑ بھی لیا, ان کو گھسیٹ بھی لیا, پرانے غصے بھی نکال لیے آپ کو جو پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے بھی آزاد خیال لوگوں کو, دینداروں کے اوپر تھے, سارے نکال لیے. کوئی نسلی وغیرہ بھی تھے تو وہ بھی نکال لیے نا, کہ مطلب کوئی کراچی کے کوئی قرض تھے تو وہ بھی چکا لیے, سب چک گیا. لیکن یہ کہ جرم تو ہو گیا, اور اس جرم کی پھر سزا یہ اب وہ ہیں. البتہ یہ کہ چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی رخ سیدھا ہو گیا, لیکن یہ کہ بہرحال رخ توبہ ہو گئی, رجوع ہو گیا, یو ٹرن پہ یو ٹرن ہو گیا, ہماری خوش گمانی ہے. لیکن یہ کہ اس کی وہ بھگتاؤ تو اب ہوگا. ہاں, وہ جو ڈیمیج جیسے آپ نے کیا, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, اب بھرنے کا دور ہے. اور میرا خیال ہے ادارے کی اتنی رسوائی جو ان 3 سالوں میں ہوئی ہے نا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان بیچارہ کیا چیز ہے, ایک فرد یا کوئی ایک جماعت بھی اس ملک میں کیا چیز ہوتی ہے. میرے حساب میں یہ وہ مقافات عمل ہیں اس 20 سالہ, اب اسے کیا کہیں جی, غداری بھی کہیں. جب آپ آئین اور قانون سے ماورا ہو جاتے ہیں تو روگ ایلیمنٹ ہے نا, پھر آپ مافیا ہیں نا, پھر آپ ادارہ نہیں ہیں. ادارہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو رول ریگولیشن کے تابع ہوتا ہے, جس کی اپنی ہی مرضی ہو, تو وہ تو مافیا ہوتی ہے, وہ ادارہ تو نہیں ہوتا. تو ہمارا ادارہ تھا, لیکن ایک گروہ نے آ کے جسے آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, پرویز مشرف, اور یہ جو اس کے بعد جتنے بھی اس کے پیچھے آئے ہیں, انہوں نے اسی رخ پہ جو چلے ہیں, انہوں نے اس ادارے کو مافیا بنایا, جو پھر پوری طرح آ کے نمایاں ہوا اس میں فیض حمید صاحب کی صورت میں.